بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کی کنیت ابو عمرو اور لقب ذو النورین یعنی دو نور والے ہے۔ آپ قریشی ہیں اور آپ کا نسب نامہ یہ ہے: عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ آپ کا خاندانی شرح عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے مل جاتا ہے۔ آپ نے شروع اسلام ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا اور آپ کو آپ کے چچا اور دوسرے خاندانی کافروں نے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے بہت ستایا۔ آپ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس لیے آپ صاحب الہجرتین یعنی دو ہجرتوں والے کہلاتے ہیں۔ اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ایک ایک کر کے آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ آپ جنگ بدر کے علاوہ دوسرے تمام اسلامی جہادوں میں کفار سے جنگ فرماتے رہے۔ جنگ بدر کے موقع پر ان کی زوجہ محترمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، سخت بیمار ہو گئی تھیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ بدر میں جانے سے منع فرما دیا، لیکن ان کو مجاہدین بدر میں شمار فرما کر مال غنیمت میں سے مجاہدین کے برابر حصہ دیا اور اجر و ثواب کی خوشخبری بھی دی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ چنے گئے اور 12 برس تک تخت خلافت کو سرفراز فرماتے رہے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی حکومت کی سرحدوں میں بہت زیادہ پھیلاؤ ہوا اور افریقہ وغیرہ بہت سے دیش قبضہ میں آ گئے۔ آ کر خلافت راشدہ کے زیر نگی ہوئے۔ 82 برس کی عمر میں مصر کے باغیوں نے آپ کے مکان کا گھیراؤ کر لیا اور 12 ذی الحجہ یا 18 ذی الحجہ 35 ہجری جمعہ کے دن ان باغیوں میں سے ایک بد نصیب نے آپ کو رات کے وقت اس حال میں شہید کر دیا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کے خون کے چند قطرات قرآن شریف کی آیات فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر پڑے۔ آپ کے جنازہ کی نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ کرامات: زناکار آنکھیں۔ علامہ تاج الدین سبقی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب طبقات میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک شخص نے راستہ چلتے ہوئے ایک اجنبی عورت کو گھور گھور کر غلط نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے بعد یہ شخص امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر حضرت امیر المومنین نے نہایت ہی پرجلال لہجے میں فرمایا کہ تم لوگ ایسے حالت میں میرے سامنے آتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس آدمی نے جل بھن کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ پر وحی اترنے لگی ہے، آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ میری آنکھوں میں زنا کے اثرات ہیں؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر وحی تو نہیں نازل ہوتی ہے، لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے یہ بالکل ہی قول حق اور سچی بات ہے، اور خداوند قدوس نے مجھے ایک ایسی فراست نورانی بصیرت عطا فرمائی ہے جس سے میں لوگوں کے دلوں کے حالات و خیالات کو معلوم کر لیتا ہوں۔ حجت اللہ علی العالمین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 862 و ازالۃ الخفا مقصد نمبر 2 صفحہ نمبر 227۔ تبصرہ: قرآن مجید میں خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے دل پر ایک کالا داغ اور بدنما دھبا پڑ جاتا ہے، اور چونکہ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے اس لیے دل پر جب کوئی اثر پڑتا ہے تو پورا بدن اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے قریبی بندے جن کی آنکھوں میں نور بصارت دیکھنے کے ساتھ ساتھ نور بصیرت بھی ہوا کرتا ہے، وہ بدن کے ہر حصہ میں ان اثرات کو اپنے نور فراست اور نگاہ کرامت سے دیکھ لیا کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اہل بصیرت
اور صاحب باطن تھے، اس لیے انہوں نے اپنی نگاہ کرامت سے اس آدمی کی آنکھوں میں اس کے گناہ کے اثرات کو دیکھ لیا اور اس کی آنکھوں کو اس لیے زناکار کہا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ زنا العینین النظر، یعنی کسی اجنبی عورت کو بری نیت سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ہاتھ میں کینسر۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی مسجد نبوی شریف کے ممبر اقدس پر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ بالکل ہی اچانک ایک بدنصیب اور شیطان صفت انسان جس کا نام زہزہ غفاری تھا کھڑا ہو گیا اور آپ کے دست مبارک سے چھڑی چھین کر اس کو توڑ ڈالا۔ آپ نے اپنے علم و حیا کی وجہ سے اس کی کوئی پکڑ نہیں فرمائی، لیکن خدا تعالیٰ کی قہاری و جباری نے اس بے ادبی اور گستاخی پر اس مردود کو یہ سزا دی کہ اس کے ہاتھ میں کینسر کا مرض ہو گیا اور اس کا ہاتھ کل سڑ کر گر پڑا، اور وہ یہ سزا پا کر 1 سال کے اندر ہی مر گیا۔ گستاخی کی سزا۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ملک شام کی سرزمین میں تھا تو میں نے ایک شخص کو بار بار یہ آواز لگاتے ہوئے سنا کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس شخص کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں اور وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور اپنے چہرے کے بل زمین پر دھواں پڑا ہوا بار بار لگاتار یہی کہہ رہا ہے کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس سے پوچھ لیا کہ اے شخص تیرا کیا حال ہے اور کیوں اور کس بنا پر تجھے اپنے جہنمی ہونے کا یقین ہے؟ یہ سن کر اس نے یہ کہا کہ اے شخص میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیب لوگوں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنے کے لیے ان کے مکان میں گھس پڑے تھے۔ میں جب تلوار لے کر ان کے قریب پہنچا تو ان کی بیوی صاحبہ نے مجھے ڈانٹ کر شور مچانا شروع کر دیا تو میں نے ان کی بیوی صاحبہ کو ایک تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو کاٹ ڈالے اور تیری دونوں آنکھوں کو اندھی کر دے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص، میں امیر المومنین کے پرجلال چہرے کو دیکھ کر اور ان کی اس خطرناک دعا کو سن کر کانپ اٹھا اور میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف و دہشت سے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا۔ امیر المومنین کی 4 دعاؤں میں سے 3 دعاؤں کی پکڑ میں تو آ چکا ہوں، تم دیکھ رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹ چکے اور دونوں آنکھیں اندھی ہو چکیں، اب صرف 4تھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ بھی یقیناً ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اب میں اس کا انتظار کر رہا ہوں اور اپنے جرم کو بار بار یاد کر کے نادم و شرمندہ ہو رہا ہوں اور اپنے جہنمی ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ ازالۃ الخفا، مقصد نمبر 2، صفحہ نمبر 227۔ تبصرہ: اوپر کی دونوں روایتوں اور کرامتوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ بہت بڑا ستار و غفار و رحیم ہے، لیکن اگر کوئی بد نصیب اس کے محبوب بندوں کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرتا ہے تو خداوند قدوس کی قہاری و جباری اس مردود کو ہرگز معاف نہیں فرماتی، بلکہ ضرور دنیا و آخرت کے بڑے بڑے عذابوں میں گرفتار کر دیتی ہے، اور وہ دونوں عالم میں قہر قہار و غضب جبار کا اس طرح سزاوار ہو جاتا ہے کہ دنیا میں لعنتوں کے مار اور پھٹکار اور آخرت میں عذاب جہنم کے سوا اس کو کچھ نہیں ملتا۔ رافضی اور وہابی، جن کے دین و مذہب کی بنیاد ہی محبوبان خدا کی بے ادبی پر ہے، ہم نے ان گستاخوں اور بے ادبوں میں سے کئی ایک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان لوگوں پر قہر الہی کی ایسی مار پڑی ہے کہ توبہ توبہ الامان،
اور مرتے وقت ان لوگوں کا اتنا برا حال ہوا ہے کہ توبہ توبہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اللہ والوں کی بے ادبی و گستاخی کی لعنت سے محفوظ رکھے اور اپنے محبوبوں کی تعظیم و توقیر اور ان کے ادب و احترام کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔